اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے کلاس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا. آج آپ لوگوں کا لیکچر نمبر 36 ہے بیٹا. قرآن حکیم کا سلسلہ ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ ہم آج سے پہلے جو ہے وہ سورہ بقرہ کے 8 رکوع مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. اور پہلے 5 میں سے آپ کا امتحان بھی ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا، باقی بھی آپ ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیے تاکہ دوبارہ جب آپ کے ایگزامز ہوں تو آپ کو مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم قرآن کے سلسلے کو آگے چلائیں گے. ٹھیک ہے، اور رکوع نمبر جو ہے سورہ بقرہ اور رکوع نمبر 9 جو ہے وہ ہم شروع کریں گے. آپ کی بک کا پیج نمبر 133 ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اور آسان رکوع ہے، یہ آسان رکوع ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے سورہ البقرہ جو ذبح بقرہ والا واقعہ تھا اس کے پر پڑھا تھا. آج بھی آپ تھوڑی سی ڈیٹیل اس سے ریلیونٹ پڑھیں گے، باقی آپ یہود و نصارہ کے بارے میں پڑھیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے جو سورہ بقرہ کے رکوع شامل نصاب ہیں، سورہ بقرہ کے پہلے 20 رکوع، سورہ بقرہ میں کل 40 رکوع ہیں جس میں سے 20 آپ کے نصاب میں شامل ہیں. اس میں سے اکثر جو ہے وہ آپ بنی اسرائیل کے قصے پڑھیں گے، بنی اسرائیل کی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی حالت کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ اسی کو کنٹینیو کر رہا ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، گائے والا واقعہ. اور گائے کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل کیا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے کی شکل و صورت، اس کی حیت کیسے واضح کی تھی، کیا کیا نشانیاں بتائی تھی، وہ پڑھی تھی. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس کو کیوں ذبح کیا گیا تھا اور وہ اسپیسیفک گائے، اسپیسیفک بچڑا کیوں چاہیے تھا. ٹھیک ہے بیٹا، اور انہوں نے اس کے بارے میں کتنا حیل و حجت سے کام لیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جب اس کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو مارا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ زندہ کیا، اس کو مار کے جو ہے زندہ کیا گیا تھا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا نشانیاں تھیں. یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مقتول کو جو ہے وہ گائے کا ٹکڑا مارا گیا تھا ذبح کر کے تاکہ وہ اپنے قاتل کا نام بتا سکے، اور اس نے ایسا کیا تھا. ٹھیک ہے، قاتل کا نام بتایا تھا. اور بنی اسرائیل قرآن نے کہا نا کہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، آج ہم چلتے ہیں اپنے اگلے رکوع کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اثرات کیا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس سے سبق کیا حاصل ہوا تھا. ٹھیک ہے، جو میرے پاس ہے بیٹا وہ قرآن کے پیپرز کی کٹنگز ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی بک کے اندر یہ رکوع نمبر 9 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جہاں سے یہ کٹنگ جو پیش کی ہے نا، یہ آپ کو یہ شو کر رہی ہے کہ اس سے اوپر بھی ظاہر ہے قرآن کا کانٹینٹ تھا، لیکن چونکہ وہ پچھلے رکوع کا تھا اس لیے اس کو میں نے یہاں شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو میں نے ایگزیکٹ اسی آیت سے انہی الفاظ کے ساتھ شروع کیا ہے جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج رکوع نمبر 9 ہے اور یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفسن ایک آدمی کو، فَادَّرَأْتُمْ پھر تم الزام لگانے لگے، فیہا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر تم اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ اور اللہ مخرجم نکالنے والا ہے، ما جو کنتم تم تھے، تکتمون چھپاتے. ٹھیک ہے، جب تم اس آدمی کو قتل کیا پھر اس کا الزام ایک دوسرے پہ لگانے لگے تو اللہ نے کیا کام کیا؟ اللہ تو اس کو ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے جس بات کو تم چھپا رہے تھے. اب یہ کس کو چھپا رہے تھے؟ یہ اس قتل کو چھپا رہے تھے. ٹھیک ہے، فقلنا پس ہم نے کہا، اضربوہ اس کو مارو، ببعضہا اس کا بعض حصہ. کس کو مارو؟ کس کا بعض حصہ؟ فقلنا پس ہم نے کہا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حکم آیا، اضربوہ اس کو مارو. کس کو؟ مقتول کو مارو. ببعضہا اس کا بعض حصہ. کس کا؟ گائے کا. جو گائے حاصل کی گئی تھی بڑی مشکلوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو ذبح کیا گیا تھا، حالانکہ وہ ایسا کرتے لگتے نہیں تھے. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹکڑا لو اور مقتول کو مارو. کذالک اس طرح سے، یحیی اللہ اللہ زندہ کرتا ہے، الموتى مردوں کو. پہلی نشانی بیٹا، دوسری نشانی اگر آپ دیکھیں، پہلی کیا ہے کہ جو بات وہ چھپانا چاہ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی. دوسری بات کیا آ رہا ہے؟ اس کے ذریعے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز، جو ایک نصیحت ہمیں ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ کذالک یحیی اللہ الموتى اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بیٹا؟ یہ شخص کے بارے میں جس نے، جو مقتول تھا، جو مر چکا ہوا تھا، لیکن جب اس کو گائے کا ٹکڑا مارا گیا تو وہ دوبارہ اٹھا. اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا. ٹھیک
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ قیامت کی بات بھی ساتھ چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے تو وہ قادر ہے. یہاں پر اگر وہ ایک انسان کو زندہ کر سکتا ہے تو وہاں پر بھی ساری انسانیت کو زندہ کر سکتا ہے. اس طرح سے اللہ دکھاتا ہے کہ وہ زندوں کو مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ یریکم، اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیات ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو. اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل پکڑو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا، ان کو ہدایت مل جاتی. تھوڑی تھوڑی تشریح میں ساتھ کر دیتی ہوں، ڈیٹیل میں ہم اینڈ پہ جاتے کرتے. اب ہوا کیا اس واقعے کے بعد، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد، ثم پھر، یہ کچھ عربی کے الفاظ ہیں جن کو پرٹ لیں. لا جیسے نہیں ہوتا ہے، واو جو ہے وہ اور کے لیے آتا ہے، ان اگر کے لیے آتا ہے، از بھی عمومی طور پہ اگر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلک اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس واقعے کے بعد. یعنی تم نے اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مقتول کو اللہ نے کیسے زندہ کیا، پھر اللہ نے تمہارے گائے کے اوپر جو ہے وہ اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد کیا ہوا، تمہارے دلوں کو تو نرم ہو جانا چاہیے تھا اللہ کی نشانیاں دیکھ کے، لیکن ہوا کیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تو تمہارے دل سخت ہو گئے. فہیہ کل حجارہ، جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں. فہیہ پس ہو گئے، کل حجارہ، کل ہوتا ہے معنی تشبیہ دینے کے لیے عربی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ پتھر ہوتے ہیں. او شد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. ٹھیک ہے. بس تمہارے دل تو پتھروں کی مانند ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک، مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں. لما یشققو، لما یشققو، لما یتفجرو، جس سے پھوٹ نکلتا ہے، منہ الانہار، نہریں. اور پتھروں میں سے، اب اللہ تعالیٰ پتھروں کی ٹائپس بتا رہے ہیں کہ تمہارے دل تو اس واقعے کے بعد پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اب اللہ پتھروں کی بھی کچھ نرمی بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی کچھ نرمی پائی جاتی ہے. کیسے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، اور ان میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہہ نکلتے ہیں، منہ الانہار، جن سے نہریں بہ نکلتی ہیں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا تھا چٹان کے اوپر، پتھر کے اوپر، تو اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے تھے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، لما جو یشققو، پھٹ جاتے ہیں. اور اس میں سے بعد ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، یشققو، اور وہ پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ، بس نکلتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، لما يَهْبِطُ، جو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. اور بار ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. رائٹنگ تھوڑی یہاں کلیئر نہیں ہے، آپ اپنی کتاب سامنے ضرور رکھیے گا. افتطمعون، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، ان یؤمنو، کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم، تم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے. وقد کان فریق منہم، جبکہ انہی میں سے ایک جماعت ہے. وقد کان فریق منہم، انہی میں سے ایک جماعت ہے. یسمعون، کہ وہ سنتے ہیں، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو. ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلہ، عقل رکھنے کے بعد بھی، سمجھ جانے کے بعد بھی اس کو بدل ڈالتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا لَقُوا، اور جب، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا، اور جب ہوتے ہیں اکیلے، تنہا، بعضهم إِلَى بعض، اپنوں میں سے، بن میں سے بعض اپنوں کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم کہہ دیتے ہو ان سے، اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتلاتے ہو، کہہ دیتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا، جو اللہ نے تمہیں بتایا، جو اللہ نے تمہارے لیے کھولا، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ جھگڑیں تم سے، تاکہ وہ جھگڑیں بھی اس چیز کے بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں. یعنی ان میں سے جب بعض کے پاس ہوتے ہیں، یعنی جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، تو اپنے ہی گروہ میں جب یہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کے اوپر وہ چیزیں ظاہر کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس اس کو بنیاد بنا کے جھگڑا کریں. اس کو ہم دیکھتے ہیں بھی یہ کیا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اولا، کیا، اور کیا، وا، اور لا، نہیں، یعلمون، وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تو جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں.
کیا وہ نہیں جانتے؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اگر یہ کوئی چیز چھپائیں یا ظاہر کریں اللہ تو سب جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے امیون بعض ان پڑھ ایسے ہیں لا یعلمون الکتاب کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے الا امانی سوائے اپنی خواہشات کے، الا امانی۔ اچھا امانی بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے جو آپ کو آگے بھی نظر آئے گی۔ امانی ہوتی ہے دل کی تمنا، شدید خواہش، حد سے زیادہ کسی چیز کو پسند کرنا، اس کو اپنی خواہش بنانا، تمنا بنانا اور پھر اس کے لیے سب کچھ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا کیا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے تمناؤں کے، یعنی کچھ ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ نہیں رکھتے مگر گمان، اور وہ نہیں کرتے مگر صرف گمان۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ویل کا لفظ آپ بار بار پڑھتے ہیں قرآن میں آخری صورتوں میں جا کے، ٹھیک ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ویل تباہی بربادی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ دوزخ کا نچلا گھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ پس بربادی ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ تو اللہ کے ہاں سے آئی ہے۔ تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون پھر یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ تو اللہ کے ہاں سے آئی ہے۔ اب وہ ایسا کہتے کیوں ہیں؟ لیشتروا تاکہ وہ خریدیں بھی اس کے ذریعے ثمنن قیمت قلیلاً تھوڑی، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت خریدیں۔ فویل پس تباہی ہے، اللہ پھر اس لفظ کو لا رہے، فویل پس تباہی ہے لہم ان کے لیے مما کتب جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل پھر یہ لفظ آ رہا ہے وویل اور خرابی ہے لہم مما یکسبون اور اس کے بدلے جو وہ کماتے ہیں۔ پس خرابی ہے ان کے ہاتھ کے لکھے پہ، پس تباہی ہے جو انہوں نے اس کے ذریعے کمایا، ٹھیک ہے۔ وقالو اور اب ان کا دوزخ کے بارے میں نظریہ ہے، وقالو اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودات سوائے گنتی کے چند دن۔ یہ یہود کا نظریہ تھا، وہ کہتے تھے انبیاء زادے اور انبیاء کرام سے تعلق ہونے کی بنیاد پہ، ان کی اولادیں ہونے کی بنیاد پہ بنی اسرائیل تو بخشی جائے گی یہود، ٹھیک ہے، اور ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں، اور اگر اولن چھو بھی لیتی ہے، اول تو چھوئے گی نہیں، اور اگر چھو بھی لیتی ہے تو وہ گنتی کے صرف چند دن ہوں گے، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے 1000 سال کے برابر وہاں ایک دن ہوگا، تو وہ کہتے ہیں ہر 1000 سال کے بدلے ہمیں ایک دن چھوئے گا تو ٹوٹل پھر ہمیں 7 دن عذاب ہوگا۔ انہوں نے اپنا حساب کتاب مقرر کر رکھا ہوا ہے۔ کل کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ کے ہاں سے عہدن کوئی عہد، کیا تم نے اس کے لیے کوئی دلیل کوئی عہد لے رکھا ہوا ہے؟ فَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ کہ اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا عہد اپنے وعدے کی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان سے کوئی عہد لے رکھا ہوا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ بالا کیوں نہیں، بالا کا بھی ترجمہ یاد کر لیجئے، بالا ہوتا ہے کیوں نہیں، ہاں، من کسبا جو کمائے سیئات برائی و احاطت اور اس کو گھیر لے گی بھی خطیئات اس کی برائی، اور جو کوئی برائی کمائے گا تو اس کی برائی اس کو گھیر لے گی۔ فاولئک اصحاب النار اور ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا اور جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، یہاں پر آپ کا یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ بیٹا یہ آپ کے لیے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں نے انلسٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ قاتل کا پتہ چلایا جا سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ بھئی فلاں شخص ایسا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو تم چھپانا چاہتے ہو اللہ ظاہر کر کے دے گا۔ تیسری بات آپ دیکھیے کہ ان کے جو گائے کو معبود مانتے تھے، گائے کی پرستش کرتے تھے، اس کے پر کاری ضرب لگائے گی۔ تو چوتھی چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک مردے کو زندہ کیا اس سے اللہ تعالیٰ بے شمار، ٹھیک ہے، پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے پر قادر ہے۔ تو بے شمار چیزیں ہیں اس ایک واقعے کے اندر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار کرشمے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت نظر آتی ہے۔ اب بنی اسرائیل کی سنگ دلی دیکھیے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہونا کیا چاہیے تھا بیٹا کہ جب بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ لیا تو انہیں ہدایت ملنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا معجزہ یعنی مردے کو زندہ کرنا، جس چیز کو چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنا، اس کے بعد ان کے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے چاہیے تھے، لیکن وہ تو ٹس سے مس بھی نہ ہوئے۔
ان کے دل تو بلکہ قرآن کہتا ہے سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ اوشد قسوہ، بلکہ سختی میں اور بھی زیادہ ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی کچھ نرم ہوتے ہیں، پتھروں میں بھی ورائٹیز ہوتی ہیں، ان پہ بھی کوئی اثر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پتھروں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی نکل پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا پتھر کے اوپر، 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور کوئی پتھر ایسا بھی ہوتا ہے جو خدا کے خوف سے لرز پڑتا ہے اور بعض پھٹ بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی طور پہ یہ سارے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی تو ایک جھلک سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی گر کر بھی ہوش ہو گئے تھے، جبکہ ان کی قوم کے جو 70 افراد تھے وہ مارے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پتھروں کے اندر بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ کیسے ہیں جو ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تیسری چیز آپ دیکھیے یہود کی خرابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، افتتمعون ایؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد۔ اب ان کا ایک بڑا مسئلہ کیا تھا بیٹا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، ٹھیک ہے، آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، جبکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو سننے کے بعد اس میں تحریف کر ڈالی، اس کو بدل ڈالا۔ تحریف ہوتا ہے حرف یحرف، تحریف میں پہلے بتا چکی، بدل ڈالا۔ بعض جگہ انہوں نے لفظوں کو لفظوں سے بدلا اور بعض جگہ انہوں نے مفہوم ہی بدل ڈالا، ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کی کتاب میں بھی ڈیٹیل سے دیا ہوا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کے دل کو ویسے ہی نرم ہو جانا چاہیے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع رکھتے تھے، خیر کی توقع رکھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو اپنی کتاب جو تھی توریت، یہ آپ کے اوپر ایمان کیا لائیں گے، یہ تو اپنی کتاب کے اوپر ایمان نہیں لائے، اس کو سننے سمجھنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کر ڈالی، اس کو بدل ڈالا۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تورات میں بیان ہوئے تھے اس کی غلط تعویلیں کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو اور طرح پیش کرتے رہے، تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کو پہچان ہی نہ سکیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام عام لوگ نہیں کرتے تھے، علماء کرتے تھے، علماء بنی اسرائیل، علماء یہود کرتے تھے جو تورات کے عالم ہوتے تھے، یہ دونوں طرح کی تعریف کرتے تھے، لفظی تعریف بھی کرتے تھے اور معنوی تعریف بھی کرتے تھے۔ اور یہ کیوں کرتے تھے بیٹا، یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے تھے، حالانکہ یہ باتوں کو سمجھ چکے ہوتے تھے، یہ جان چکے ہوتے تھے، لیکن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت میں اس طرح کا کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہود کا منافقانہ کردار ایک اور پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ان کے اوپر وہ چیز ظاہر کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتا دی ہے، کیا تم اس لیے ان کو بتاتے ہو تاکہ قیامت کے روز تمہارے خلاف حجت استعمال کرے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو پتا تھا، اس کے باوجود بھی یہ مان نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہاں ہم تو تمہارے جیسے، ہم تو ایمان لائے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن جب یہ اپنوں کے پاس جاتے ہیں نا، یہود کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو ڈانٹ ڈھڑپ کرتے ہیں، بے وقوفو، مسلمانوں کو باتیں کیوں بتاتے ہو جو تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں، یہ تو پھر قیامت کے روز ہمارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی کہ ان کو تو سب کچھ پتا تھا، اس کے باوجود بھی یہ مان نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ آخر میں کیا کہتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا ہم نے، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور وہ بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بے وقوف کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپائیں گے بھی تو اللہ ہر بات کو ظاہر کر دے گا، اللہ انہیں بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے عوام ان پڑھ ہیں، اللہ کی کتاب سے بالکل کوریں، دین کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو بتا کر رہے گا۔ یہ اپنے لوگوں کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی اپنی خواہشات، جھوٹی تمنائیں جس کے پیچھے وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہود نے قرآن کتابوں کے اندر کیسی تحریف کی، ٹھیک ہے، لفظی اور معنوی تعریف دونوں طرح کی ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نشانیاں چھپائی، جیسے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر میں تفسیر عثمانی، شبیر احمد عثمانی کی کتاب کا حوالہ پڑھوں کہ وہ اپنی طرف سے باتیں بنا لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کے حوالے سے نشانیوں کو چھپایا۔ اب آپ دیکھیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان خوبصورت، پیچواں بال، سیاہ آنکھیں، میانہ قد، گندم رنگ پیدا ہوں گے۔ اب انہوں نے اس کو بالکل پھیر دیا، ٹھیک ہے، پیچواں بال یعنی تھوڑے سے کر لی، پیچواں ہوں گے، انہوں نے کیا کہا سیدھے بال ہوں گے، سیاہ آنکھیں انہوں نے نیلی آنکھیں کہہ دی، میانہ قد ہے انہوں نے لمبا قد کہہ دیا، گندمی رنگ کہا گیا، انہوں نے بدل ڈالا۔ اب بالکل اپوزٹ نقشہ، بالکل اپوزٹ حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا تھا کہ عام لوگ آپ کو پہچان ہی نہ سکیں، اور ان کے جو معاملات چل رہے تھے نا، یہ جو ان کی اجارہ داری دین کے اوپر چل رہی تھی، یہ چاہتے تھے کہ وہ چلتی رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے کچھ بھی نہ پوچھو، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا لا تکذبہم ولا تصدقہم، نہ تو ان کی کسی بات کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو،
اگر کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں قرآن یا ہمارا دین خاموش ہے نا، اور وہ خبر آپ کو صرف وہاں سے مل رہی ہے، تو ایسی باتوں کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل سے ہی، اور ان کے بارے میں اگر آپ کی کتاب میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں مل رہا، تو خاموشی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تم ان سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی جو نازل کردہ کتاب ہے اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، ان کی تو اپنی کتابوں کے اندر تعریف ہو گئی، ان سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ آیات کو ہی بدل ڈالتے تھے. کیوں بدلتے تھے؟ سمنن قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑا فائدہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پڑھا کہ اللہ کی آیات پہ بیچ کر بڑے سے بڑا فائدہ بھی حاصل کیا جائے تو وہ تھوڑا ہے، کیونکہ اللہ کی ایک آیت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ویل فویل للذین، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کا نچلا گھڑا ہے جس کی آگ انتہائی تیز ہوگی اور یہ اس میں ڈال دیے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہود کی خام خیالیاں آگے بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ دوزخ میں جانا بھی پڑا تو 7 دن یا زیادہ سے زیادہ 40 دن جائیں گے، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے. اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جس کی اللہ خلاف ورزی نہیں کریں گی؟ ایک کو اپنی یہ حرکتیں چھوڑنی پڑیں گی. مطلب یہ کہ اللہ نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ رکھی. ٹھیک ہے؟ یہ خود ایسے کام کرتے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی نجات کا دار و مدار اس بات پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ جو برائی کمائے گا وہ احاطت بھی خطیئات، تو اس کی برائی اس کو گھیرے گی. اور جو نیک عمال کریں گے، عمل صالح کریں گے، ایمان لائیں گے، تو ایسے ہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلے گا تو اس کو نسلی برتری اور یہ چیزیں پیچھے نہیں چھوڑ سکتی. جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلے گا یقیناً کامیاب ہوگا. اور کتنا ہی کوئی انبیاء زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ نے دیکھا کہ رکوع نمبر 9 بھی جو ہے وہ پھر جو ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے. ان کے ذبح بکرا، ٹھیک ہے، جو واقعہ تھا ذبح بکرا، گائے کو ذبح کرنے والا، اب اس کی نشانیاں آئی تھی. اب آپ نے یہ بتانا ہے اس میں ہمارے لیے عبرت کے کیا پہلو ہیں کہ اللہ ہر بات کو جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے. 2 باتیں. تیسری چیز، اللہ نے ان کے معبود کے اوپر جو سو کالڈ معبود تھے خود سے بنائے ہوئے، اس کے اوپر ضرب لگائی ہے. 3 بنیادی طور پہ یہ میسج ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کو سمجھنا ہے، اچھی طریقے سے پڑھنا، اور جہود کی برائیوں کا بنیادی طور پہ ذکر ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. ورنہ رکوع اپنی ذات کے حوالے سے بہت آسان رکوع ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم.